اسلام آباد کے ایویکیو ٹرسٹ کمپلیکس میں کام کرنے والی آئی ٹی کمپنیز کو یہاں کی انتظامیہ کی جانب سے ٹرسٹ خالی کرنے کا نوٹس جاری ہوا، جس سے یہاں آئی ٹی کمپنیوں میں بے چینی پھیل گئی۔ اس سلسلے میں بعض کمپنیوں کے مالکان کا خیال ہے کہ یہ کام شاید دفاتر کا کرایہ بڑھانے کے لیے کیا گیا ہے۔ ان کا بیسک مقصد تو یہی ہے کہ یہ کسی طرح ہمارا شاید رینٹ بڑھائیں۔ انہوں نے ایکسپلیسٹلی تو یہ بات نہیں کی، لیکن یہ بات کلیئر یہی ہو رہی ہے کہ یہ لوگ شاید چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا رینٹ بڑھائیں۔ اس کی تھوڑا سا ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ جو لوگ ہیں ان سے بات کرنے کے ٹیبل پہ ہیں، اور وین وی گو دیر پھر اس وقت ہمارے یہ لوگ رینٹ بڑھانے کا مطالبہ کریں گے۔ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سے ان کا کاروبار متاثر ہونے کے علاوہ بیرونی سرمایہ کاروں کی نظر میں پاکستان کا امیج بھی متاثر ہوا ہے۔ زیادہ تر جو آئی ٹی انڈسٹری ہے وہ اس کے کلائنٹ سارے انٹرنیشنل ہیں، اور آپ اگر کسی انٹرنیشنل کلائنٹ کو بتائیں کہ اچانک بلڈنگ نے آج مجھے ایک نوٹس دے دیا کہ 7 دن میں یہ ویکیٹ کر دوں، تو وہ اس کے لیے ظاہر بات ہے ایک بڑا ایک غلط امپریشن جاتا ہے، پورے ملک کا ایک بڑا غلط امپریشن جاتا ہے۔ کمپنیوں کے مالکان کے مطابق ان کے پاس باقاعدہ لیز ایگریمنٹ ہے اور ٹرسٹ انتظامیہ کا یہ اقدام قطعاً مناسب نہیں ہے۔ پاکستان میں چاہے وہ گھر ہو چاہے دفتر ہو، کسی بندے کو 1 2 3 دن کے نوٹس پہ باہر نہیں نکال سکتا۔ ہم سب کے پاس ویلڈ کانٹریکٹس ہیں، کسی کا 3 سال کا ہے جس میں سے 1 مہینہ رہتا ہے، کسی کے 4 مہینے رہتے ہیں، کسی کے 6 مہینے رہتے ہیں۔ انٹینشنز اس میں ٹھیک نہیں لگ رہی۔ دوسری جانب پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے ایم ڈی طالب بلوچ کا کہنا ہے کہ یہ قدم ٹرسٹ انتظامیہ نے لا علمی کی وجہ سے اٹھایا ہے، جبکہ اس بارے میں حکومت کی واضح ہدایات موجود ہیں۔ غلط فہمی کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان کے اس پہ بڑے کلیئر ڈائریکٹیوز ہیں کہ منسٹری آف مائنورٹی ول کنٹینیو پرووائڈ سبسڈی ٹو دا آئی ٹی کمپنی انٹل دا پی ایس بی بلڈز آئی ٹی پارکس، جس کو بننے میں بھی 2-3 سال لگیں گے۔ طالب بلوچ کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس واقعے سے پاکستان کا امیج بھی متاثر ہوا ہے اور انہیں اس چیز کا افسوس ہے۔ ایک نیگیٹو میسج کمیونٹی انٹرنیشنل کمیونٹی کو کنوے ہوا ہے، جس کا ہمیں افسوس ہے، کیونکہ موسٹلی جو کمپنی ٹیننٹ کمپنی ہے ایویکیو ٹرسٹ بورڈ میں، ادھر دے آر فالن آن، یا میجورٹی کمپنی انٹرنیشنل کمپنی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے۔ آئی ٹی کمپنیوں کی اکثریت کا موقف ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں آئی ٹی کمپنیوں کو پہلے ہی مختلف مسائل کا سامنا ہے، اس قسم کے واقعات ان کے لیے بے حد نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں، اور اس ضمن میں نہایت ضروری ہے کہ ان واقعات کا اعادہ نہ کیا جائے۔ اسد ملک، سما، اسلام آباد۔